ایک پیرنٹس، ایک باپ اپنے سے پوچھے کہ میری بیٹی اسکول جاتی ہے، کالجز جاتی ہے، تنہا جاتی ہے یا جاب کرنے جاتی ہے، تو پھر میری کیا ذمہ داری ہے؟ اگر ہم نے یہ ذمہ داری نہ سمجھی اور اس پر غور نہ کیا تو آپ جو 1 کروڑ پیکج کماتے ہو سالانہ، آپ کی یہ لڑکی، آپ کا یہ بیٹا آپ کی ایسی ناک کٹوائے گا کہ معاشرے میں چہرہ بھی نہ دکھا پاؤ گے، سماج میں اپنے آپ کو اوپن بھی نہ کر سکو گے، تمہاری ساری انسانیت کو ایک ہی میسج تباہ کر دے گی، تم معاشرے میں نکلنے کے قابل بھی نہ رہو گے۔ میرے بھائیوں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہی میسج سے تباہی کا دروازہ کیسے کھلتا ہے، یہ سمجھنا ہے۔ اور ہماری نگرانی کیوں نہیں بڑھ رہی ہے؟ ہم کیوں مطمئن ہیں کہ میری بیٹی تو بہت آنےسٹ ہے، بہت ایماندار ہے، بہت ایمان والی ہے، گھر میں تو نماز بھی پڑھتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت ایماندار ہے اور ہم اس پر توجہ نہیں دیتے؟ میرے بھائیوں، شریعت نے حدود رکھا ہے، اس حدود کو کراس کرو گے، آپ ریڈ لائن پر چل رہے ہو، کب ایکسیڈنٹ ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس لیے نگرانی بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپ اچھے کالج کا انتخاب کرو، آپ اچھے اسکول کا انتخاب کرو، وہیں آپ اپنی ذمہ داری کا بھی انتخاب کرو۔ اچھے اسکول تک ان کو ریسیو کرنا، ان کو چھوڑنا اور اس کی نگرانی کرنا، ان کو بار بار ان کے دماغ پر ایک بات کلک کرنا کہ بیٹے میری عزت نیلام نہ کرنا، یہ دیکھو سماج اور معاشرے میں تیرے باپ کا یہ مقام ہے، میری عزت کو نیلام نہ کرنا، میرے اعمال کو تباہ نہ کرنا، اور معاشرے میں ہمیں ننگا کھڑا نہ کرنا، معاشرے میں ہمیں ایسا نہ کرنا کہ مجھے جینے کا شعور بھی حاصل نہ رہے، ایسا نہ کرنا۔ یہ بات بار بار اپنے لڑکوں، اپنی لڑکیوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ یہاں جوان بیٹھے ہیں، یہاں جوان لڑکے بیٹھے ہیں، یہ پڑھائی میں سیریس ہی نہیں ہے، 24 گھنٹے ان کے جیب میں قلم اور پین تک نہیں رہتا۔ وہ بھی کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس کے جیب میں قلم نہ ہو، جس کے جیب میں پاکٹ میں کوئی پرچی نہ ہو، کوئی ڈائری نہ ہو، وہ تو علوم کے لیے بھاگا پھرتا ہوا ہونا چاہیے، علوم کے لیے ہر وقت متحرک ہونا چاہیے۔ آج جوانوں کے یہ حالات ہیں کہ وہ محنت نہیں کر رہے ہیں۔ جن بچوں نے محنت کی 75% بھی آج وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہے۔ کل مجھے پتا چلا کہ ایک انجینئر صاحب کے 16 لاکھ کا پیکج ہے، 13 لاکھ کا پیکج ہے۔ ایسا انسان تو بنو جوانوں، میں تم سے کہتا ہوں جوان لڑکوں سے کہ ایسا تو بنو کہ تیرا پیکج جب 10 لاکھ سے اوپر کا ہم لوگ سنے تو ہمارا سینہ گرو سے اونچا ہو، ہمارا سر فخر سے اونچا ہو، ہمارا دل باغ ہو۔ تم سے پیسے نہیں لیں گے، لیکن جب ہمیں یہ پتا لگے گا کہ ہمارا بھائی 18 لاکھ کا پیکج پاتا ہے ایئرلی، تو ہمارا سینہ گرو سے باغ ہوگا۔ آج جوانوں کو یہ پڑھا دو، یہ سمجھا دو، ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا تیرا سنکلپ کیا ہے، تو کیا کرنا چاہتا ہے، ایسا تو ذرا بن کر دکھا، ایسا تو کچھ کر کے دکھا، ایسا تو کچھ کارنامہ انجام دے کر دکھا۔ لیکن وہ یہ کام وہی جوان کرتے ہیں جس کے دماغ میں جنون ہوتا ہے۔ جنون کے بغیر اس ٹارگیٹ کو نہیں چھو سکتا، جنون کے بغیر اس سفر کو انجام تک نہیں پہنچایا جا سکتا۔ کتنے لڑکے اپنے سفر پر رواں دواں ہیں،
टारगेट को छूने पहुंच रहे, लेकिन रास्ते में गिरते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, कोई लड़कियों के नजर हो गया, कोई गलत बच्चियों के शिकार में आ गया, कोई गलत माहौल में चला गया, कोई गलत कोई नशेड़ी फ्रेंड के चक्कर में आ गया, कोई गंजेड़ी फ्रेंड के बहकावे में आ गया। इस तरह से ये इस बड़े सफर में वो नाकाम होते रहते हैं। फिर जो बच्चे क्रीम होकर जिनका जुनून पक्का होता है वो आगे बढ़ते हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि एक एक औलाद पर निगाह डालो और मुतफक्किर रहो, उनकी रोजाना की जिंदगी पर आप गौर किया करो, उनसे पूछताछ करो और पूरा उसका निजामुल औकात बनाओ कि वो बच्चे किसके साथ रहते हैं और किन लड़कों के साथ खेलते हैं, इनका दोस्त कैसा है, कैसे दोस्तों के साथ ये रहता है। जैसा वो दोस्त होगा वैसी तुम्हारी औलाद बनेगी। दोस्त अगर जुआरी है, आपका बच्चा भी जुआरी बनेगा। आपके बच्चे का दोस्त अगर शराबी है तो आपका बच्चा भी शराब पिएगा। आपके बच्चे का दोस्त जिस कैटेगरी का होगा उसी फहरिस्त में आपका बच्चा जा रहा है। इसलिए अब क्या होता है, कॉलेजेस में नई लड़कियां एडमिशन लेती हैं, बहुत पासदामन होती है अल्लाह के फजल करम से, माँ बाप की सारी मेहनतें होती हैं उस बच्ची पर, लेकिन जो उसकी सहेली है वो कहती है कि मेरे साथ एक फंक्शन में आपको चलना है। वो कहती है आई हैव नॉट बॉयफ्रेंड, मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं क्यों जाऊंगी उधर, नहीं मेरे साथ चलना है आपको, मेरी खुशी के लिए। वो सहेली की बात पर जाती है। जब वो उस तकरीब में फंक्शन में इंटर होती है तो वहां की रंगीनियों को देखकर उसके दिमाग पर शैतान भी सवार होता है। फिर वो बच्ची भी धीरे 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 उस पर भी उस तकरीब की हवाएं चलती है। फिर वो दुपट्टा उड़ाती है, फिर वो हिजाब फेंकती है, फिर वो सारा सिस्टम फेंक देती है। हम ये सोचते हैं कि हमने तो अपनी बच्ची को हिजाब पहना रखा है, हम ये समझते हैं कि मेरी बेटी तो हिजाब में जाती है। उसके हिजाब को उसकी सहेली ने हाईजैक कर लिया। आपको यह भी समझना होगा कि मेरी बेटी की सहेली कौन कौन है, वो किस किस फैमिली से बिलोंग करती है, ये समझना पड़ेगा, वरना आपकी बेटियां तबाही की तरफ जाएंगी। इसलिए मेरे भाइयों, हमें इस पर गौर करना है। इस वक्त इस तरह का तूफान और सैलाब आया हुआ है, अगर हमने इस सैलाब को ना रोका, इस तूफान का हमने मुकाबला ना किया, तो हमारी औलाद और हमारी नस्लें खसो खाशात की तरह इस सैलाब में बहकर तबाही की तरफ चली जाएंगी। एक एक जवान ये संकल्प ले, एक एक स्टूडेंट ये संकल्प ले कि मुझे बड़ा इंसान बनना है। बड़ा इंसान बनता है इल्म और हुनर से, तालीम से, तालीम हासिल कर कर ही बड़ा बना जाता है। इसलिए बहुत से लोग के यहाँ बिजनेस है तो बच्चे सोचते हैं मुझे क्या पढ़ना है, बिजनेस तो अब्बू ने खड़ा कर रखा है, उस पर चले जाएंगे। हमारा एक प्लेटफॉर्म फिक्स है, फॉर्म बना रखा फॉर्म मेरे अब्बू ने, तो जरूर आप बिजनेस करें, बिजनेस कर सकते हैं। जवानों से कह रहा हूँ, देखिए इल्म के बगैर नहीं, इल्म हो आपके पास। जो बिजनेस आपके अब्बू ने इलाकाई तौर पर खड़ा किया है उसे आप इंटरनेशनल तो बनाओ, इंटरनेशनल बनाओ। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वो तुम्हारी तरह जवान है, तुम्हारी तरह उसके माँ बाप हैं, तुम्हारी तरह वो खेलते कूदते हैं, तुम्हारी तरह उनके घर मकान है, तुम्हारी तरह उसके भी स्कूल कॉलेज है, लेकिन वो बच्चा तो देखो जिसका ख्वाब ये है कि मैं एक ऐसा बिजनेस खड़ा करूंगा जिसमें सैकड़ों लोग काम करने वाले होंगे। हमारा बच्चा बिरयानी बनाने की संकल्प लेता है, हमारा लड़का खोखा और पान चलाने की ये संकल्प लेता है, हमारे लड़के छोटे छोटे कामों के लिए
عہد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے کاموں کا عہد لو۔ بڑے کاموں کا عہد تو جب لے پاؤ گے جب آپ کے اندر علوم ہوں گے، آپ کے اندر علم ہوگا، آپ پڑھے لکھے ہوں گے، ورنہ تو آپ کے اندر بولنے کا بھی شعور نہ ہوگا۔ آپ کیا بزنس کھڑا کر پاؤ گے؟ آپ تو بس اوکھلا منڈی اور جیت پور کھٹا کالونی یہ والا بزنس نہیں چاہیے، وہ چاہیے کہ آپ کا بزنس ملک سے بیرون ملک تک جاوے اور وہاں آپ طرح طرح کے مسائل کھڑے کریں، طرح طرح کی چیزوں کا کام کریں۔ ایسا والا بزنس چاہیے۔ اس کے لیے جوان جب سنکلپ لیں گے، عہد کریں گے، اللہ تعالیٰ راستہ بنائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی ترقی دے گا اور آخرت میں بھی ترقی دے گا۔ ہمیں اپنی اولاد کی فکر کرنی ہے، اولاد ایسی بنانی ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے۔ جوان اب شادی کرتے ہیں، شادی میں یہ پوچھنا چاہیے نا کہ ابو جی میں نے فلاں لڑکی کو پسند کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ پوچھیں گے نہیں، پوچھنے میں تو شرم آ رہی اور بھگانے میں شرم نہیں آ رہی۔ پوچھنے میں تو شرم آ رہی اور بھگانے میں، باپ کی ساری ناک کاٹنے میں، عزت نیلام کرنے میں شرم نہیں آ رہی۔ ان سے آپ باپ سے پوچھو نا، جنہوں نے قربانیاں آپ کے لیے دی ہے، سارے جوانوں کے لیے بات ہے یہ، ان سے پوچھو، تیرے ماں باپ سے پوچھو کہ یہ پسند ہے میری، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو باپ پوچھے گا کہ وہ نمازی ہے یا نہیں، آپ کہو گے کہ جی نمازی ہے، پڑھی لکھی ہے کہ نہیں، جی بہت بالکل ایم فل کر رکھی ہے اس نے۔ آپ پوچھو گے باپ سے، باپ پوچھیں گے آپ سے کہ یہ بتاؤ اس کی فیملی کا کیا ہے معاملہ، آپ بتاؤ گے فیملی اس طرح کی ہے۔ اگر کسی چیز میں کمی ہے تو آپ کے والد بتائیں گے کہ یہ بات تو غلط ہے، کہ یہ تو آپ کو سوٹ نہیں کر رہی ہے لڑکی، اچھا بیٹے کچھ اور دیکھ لو۔ آپ پسند شیئر کر سکتے ہو اپنے والدین سے، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ اپنی من مرضی سے نظام الدین چلے گا اور شادی کر دی؟ یہ تو نہایت غلط بات ہے۔ ایک ایک بچے سے یہ بات ہے کہ ایسا ہرگز مت کرنا، ورنہ تمہاری ماں جب روئے گی تو اس کے آنسو کا جو قہر آپ پر، آپ کی زندگی پر پڑے گا، وہ اس کا کوئی حل نہیں آپ پیش کر پاؤ گے۔ اور ایسے لڑکے پریشان ہی رہتے ہیں، اور یہ پسند بھی کیا کرتے ہیں ہمارے جوان، بڑے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ہمارے حافظ صاحب پسند بھی کیا کرتے ہیں، یہ ایسی اناپ شراب لڑکیاں پسند کر کے اٹھا لاتے ہیں۔ بھائی اگر تمہیں پسند بھی کرنی ہے، شادی بھی کرنی ہے تو کوئی اچھی خاصی فیملی سے کرو، وہاں تو کرتے نہیں، اس سے کرتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں، جو بسوں پر چلتی ہے، جو جنس پینٹ پہن کر اپنے آپ کو ماڈرن سمجھاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، جنس پہن کر کوئی ماڈرن نہیں ہو سکتا۔ ماڈرن تو علوم سے بنا جا سکتا ہے، ماڈرن تو ایجوکیشن سے بنا جا سکتا ہے۔ ایسا تو انتخاب کرو، کوئی جامعہ کی پروفیسر ٹائپ کی لڑکی پسند کر لو تو باپ بھی کہے گا کہ ہاں ٹھیک پسند کیا ہے، اور 2 لاکھ خرچہ کریں گے تو کہیں گے چل 5 لاکھ کروں گا خرچہ۔ وہ اناپ شراب جس کا کوئی وجود نہیں، اور ٹینشن دینے والے جن کے گھر کا کوئی ایسے جگی پھوگی سے اٹھا کر لے آتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ سارے جوانوں سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ ایسا نہ کریں۔ آپ اپنے پیرنٹس کو اس لائف کے لیے، جو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی لائف شروع ہوتی ہے نکاح سے، اپنے پیرنٹس سے مشورہ لیں، اپنے دوستوں سے مشورہ لیں، اپنے اساتذہ سے مشورہ لیں، اور مشورے کے بعد یہ کام کرنا چاہیے۔ اتنا بڑا کام بغیر مشورے کے بالکل صحیح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔